آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت، ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار۔ پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت، ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار۔ پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت، ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار۔ پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت، ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار۔ پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کرونا پاکستان میں دن بدن شدت اختیار کر رہا ہے، اور حکومتی زعماء جس میں ظفر مرزا صاحب ہیں اور حکومت کے دوسرے جو نیشنل الیکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگست میں یہ پیک پر ہوگا۔ یعنی ہم تو ابھی گھبرائے ہوئے ہیں، سارا ملک جو ہے گھبرایا ہوا کہ کیا کیا جائے، کہ اگست میں پیک پر ہوگا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ملک کے اکثر یعنی ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں جو ایسے پن پوائنٹ کیے تھے ایریاز، ان میں لاک ڈاؤن کیا گیا، اور اسلام آباد میں 60% تک اس کا فائدہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ان نیسیسری لوگوں کو باہر جانے سے روکتا ہے اور بیماری پھیلنے سے روکتا ہے۔
تو اس طرح خبر نہیں باشی میں کیا کہیں، ذرا بات کا آغاز کیجیے، میں بات کرتا ہوں۔ جی آپ نے بتایا کہ آج بھی ایک رپورٹ حکومت کو پیش کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جولائی اگست میں 35 لاکھ تک جو مریض ہیں ان کی تعداد ہو سکتی ہے، اور یہ بھی اعتراف کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی، اداروں کی طرف سے بھی، کہ ان کے پاس مریضوں کا اور مرنے والوں کا ٹوٹل ڈیٹا موجود نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ حکومتی اداروں نے سراغ لگایا ہے کہ بعض کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر درجنوں اور سینکڑوں لوگ جو ہیں اس میں مبتلا ہوئے اور حکومت کو اطلاع نہیں، انہوں نے کی گھروں میں خود ہی وہ قرنطینہ کرتے رہے اور خود ہی اپنی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے رہے، اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اطلاع نہیں کی جاتی۔ اس طرح ہم ایگزیکٹ پاکستان میں جو کرونا سے متاثرین کی تعداد اور ان سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہے اس کو حتمی طور پر ہم نہیں بتا سکتے۔ ہاشمی صاحب ایک اور بات ہے کہ کنفیوژن تو حکومت پھیلا رہی ہے، لوگ تو نہیں پھیلا رہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہاسپٹل میں جس سب کو تو بتاتے ہیں اور صرف ایک بات پر زور دیتے ہیں، وینٹیلیٹرز ہیں۔ وینٹیلیٹر تو آپ کہہ سکتے میڈیکل ڈیتھ اس کو کہتے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے بتائیے کہ جب انہوں نے ٹریڈ سینٹر میں بہت بڑا کوارنٹائن بنایا، پھر کالا شکاکو کے پاس بنایا، ہر شہر میں پتہ لگا ہزاروں بیڈ موجود ہیں، لیکن کیا وہاں یعنی فیسیلیٹیشن ہوئی؟ میو اسپتال ہے، دوسرے مریض بھی وہاں جا رہے ہیں اور وہ کورونا سے متاثر ہو کے دوسرے لوگ بھی ہو رہے ہیں۔ حکومت نے اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی غیر ذمہ داری کا انتظامات ناکافی ہیں۔ حکومتی جو مریضوں کے لیے انتظامات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ناکافی ہے، اور جو حکومت کی طرف سے ہماری عزیز دوست ڈاکٹر یاسمین راشد بھی جس اعتماد کے ساتھ ٹی وی سکرینوں پہ آ کے وہ بتاتی ہیں کہ سب ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہیں دیکھو، وزیر صحت کوئی ایڈمنسٹریٹر تو ہے نہیں، پولیس ہے، انتظامیہ ہے۔ آپ بتائیے کہ سینیٹائزر جو ہے، خدا کا خوف ہی نہیں کرتے کہ سینیٹائزر جعلی بن رہا ہے۔ جو سلنڈر ہے یعنی آکسیجن کا وہ 2,500 سے 25,000 تک چلا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اکوپمنٹس ہیں، جو ٹیکہ ہے اس کا نام ہے میرے پاس لکھا ہوا ہے الیکٹریما، اس طرح کا نام ہے اس کا، یعنی 18,000 کا وہ کافر دے رہے ہیں پاکستان میں۔ وہ ٹیکہ 5-6 لاکھ کا ہو رہا ہے، پکڑے بھی گئے ہیں۔ یعنی حکومت جو ہے کہ کیا کسی ریٹ کوئی میڈیسن ہے، ڈیکسامیتھاسون ہے یا کوئی اور اس قسم کی ریلیٹڈ ماسک ہے، اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے بتائیے، اس پر تو سخت ایکشن لینا چاہیے کہ جب انسان مر رہا ہو تو پھر سارے جو رولز ہیں ان کو سخت کرنا پڑتا ہے۔ جو کرونا کے نام پہ غیر ملکی امداد ملی ہے حکومت پاکستان کو، میرے خیال میں جس طریقے سے اس کا استعمال ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ سینیٹائزر ہو، ماسک ہو یا دیگر اشیاء ہوں، یہ میرے خیال میں حکومت کی اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی۔ اب جب کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی ممالک میں جو کارکن پاکستانی تارکین وطن امیگرینٹس جو وہاں کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہوئے ہیں، ان کو ہم جہازوں پہ لا رہے ہیں، تو مجھے شبہ ہے کہ ان کو بھی یہ مفت نہیں لا رہے، ان کو بھی کرایہ لے کر یہ لائیں گے، کیونکہ ان کی ماضی کی جو پریکٹس ہے وہ یہی ہے۔ اور آج عمران خان صاحب سے ہی کہہ رہے ہیں، مجھے دبئی سے ٹیلی فون آیا کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ بڑی انسان دوستی ہے، بڑے عوام دوستی ہے، بڑے غریب نواز ہیں، ان کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو آپ خود امریکہ سے آئے، کتنے پیسے دے کے؟ میں نے میں تو آنے جانے کی ٹکٹ جو میری تھی وہ 1,58,000 روپے کی تھی آنے جانے کی، میری واپسی کی ٹکٹ ضائع ہو گئی اور مجھے 3.25 لاکھ روپے دے کے پاکستان واپس لوٹنا پڑا، وہ اضافی۔ اچھا خاور صاحب، ایک اور بڑی اہم ترین بات ہے ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ بار بار سارے ٹی وی چینل بھی کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ خود اس بات کے بالکل گواہ ہیں، پاکستان میں تقریباً جو مین نام والی 3 لیبارٹریز ہیں، سب کو پتا ہے کون کون ہیں، ان کا کیا نام لیں۔ پہلے تو وہ ٹیسٹ کرتے رہے، پازیٹیو بے تحاشا پازیٹیو ہوتے رہے، اور دوبارہ جب کہیں اور گئے تو وہ نیگیٹو نکل آیا، پھر ایسا ایسا لوگ ڈر گئے۔ آپ دیکھیں کہ سائیکولوجیکلی طور پر انہوں نے اس پر بھی ایک بزنس کیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ کسی لیبارٹری میں جائیں، اگر اس میں کوئی یعنی وائرس کا کوئی سسٹم ہو اور وہ آدمی ٹھیک بھی ہو چکا ہو تو وہ آپ کو نیگیٹو دے دیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں کسی اور سے کروا لوں، اور آپ انہی تینوں میں سے کسی اور سے کروائیں گے۔ یعنی یہ آپ اندازہ کریں کہ کسی نے کوئی مرنا ہی نہیں ہے۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیا سٹینڈرڈ اس کو طے نہیں کیا جا سکتا؟ اگر کوئی آدمی، خبر نہیں ہاشمی صاحب، اگر کوئی ٹیسٹ غلط دیتا ہے، کیا آنسریبل نہیں ہے
کچھ سزا نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ یہ عمومی کہہ رہا ہو رہا ہے کہ عمومی پازیٹیو بھی ہو رہا ہے, دوسرے کا نیگیٹو ہو رہا ہے. ایک اب نیگیٹو ہو رہا ہے اور وہ نیگیٹو لوگ مان نہیں ایک رہے. ہی آدمی ایک ہی دن میں 3 دفعہ اپنا ٹیسٹ کرائے گا تو تینوں مختلف آ رہے ہیں ایک ہی دن میں. انہوں نے یہ بتایا کہ جو آدمی ریکور بھی کر جائے نا, جی اس میں یعنی جو ڈیڈ وائرس ہے وہ موجود ہوتا ہے, جی. لیکن وہ لیبارٹری جو ہے نا اس کو پتہ ہے, وہ بتاتے نہیں. وہ یعنی ہے کہ اس کو کہیں گے جی یہ ابھی آپ کے پاس. آپ لیبارٹری کی بات کر رہے ہیں. لیبارٹری میں جس لیبارٹری سے میں نے ٹیسٹ کروایا تو اس نے مجھ سے 8,000 روپے لیے. جب میں امریکہ سے اسلام آباد آیا تو میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا یہ تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان سے آدھی فیس لی جائے گی, یعنی کہ 4,000 روپے لیے جائیں گے. تو میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا بھائی میں تو اوور 60 ہوں, تو آپ نے مجھ سے کیوں لے لیے؟ آپ کو تو شناختی کارڈ بھی میں نے دیا, اس پہ میری ایج بھی لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو بتانا چاہیے تھا, اب رسید کٹ چکی ہے, بس ٹھیک ہے. مطلب یہ اس کس کی طریقے ذمہ داری ہے؟ سے اس کہ طریقے سے آپ اس معاشرتی لائف میں ان لوگوں سے جو یعنی موت کا سامان بھی بیچتے ہیں, کفن مہنگا کر کے بیچتے ہیں, ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ اخلاقی جواز ان کو فراہم کر کے, تقریریں کر کے, اور ان کو یہ کہہ کے, اور آپ دیکھیں گے کہ پکڑے گئے ہیں لوگ. ٹیکا یعنی وہ پچھلے دن چھاپا پڑا ہے تو ٹیکا بیچی تھی, ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں پکڑا گیا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے قانون کو سخت حرکت میں نے کی کہ گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ آدمیوں کو آپ اس طریقے سے کھلا کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. قانون حرکت میں آیا ہے تو ہم اس کی تعریف بھی کریں گے. اور یہ قانون میں نے آج کے دن میں دیکھا ہے کہ مختلف شہروں میں گرفتاریاں ہوئی ہیں. مطلب فیصل آباد میں نہیں, ان کو دیکھو کرکٹ میچ پہ 200 سی آر پی آدمی سی کی اکٹھے طرف ہو نہ گئے. جائیں. جہاں انسان کی زندگی انوالو ہے وہ دہشت گردی ہے, وہ عام پروسیجر نہیں ہے. بس ملاوٹ ایک معمولی سا جرم ہے. آپ کہیں گے کہ میڈیسن میں آپ ملاوٹ کر لیں تو وہی دفعہ لگے گی, نہیں. اس سے اگر انسانی جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر وہ افینس بڑھ جاتا ہے, اور اس کو میں سمجھتا ہوں دہشت گردی عدالتوں میں پروسیڈ کرنا چاہیے. تھوڑا سا ہی کام ہوگا, اگر یہ کار گزریں تھوڑے دنوں کے لیے, چند لوگوں کو سزا مل جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کام آگے بڑھ جائے گا. اب بتائیے کہ نئی چیز آ رہی ہے, خبر نہیں ہاشمی صاحب وہ کافی یہ آگے اب گورنمنٹ جو ہے وہ علماء کرام سے بھی بات کرنے جا رہی ہے, کیونکہ علماء کرام کافی بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وجہ سے کہ بڑی عید آ رہی ہے, عید الاضحیٰ آ رہی ہے, تو اس میں جانوروں کی جو قربانی ہے سنت ابراہیمی, تو سنت ابراہیمی کے لیے آپ نے دیکھا کہ اس پر بھی میں سمجھتا ہوں جو ہم کرتے ہیں یہاں, منڈیاں تو منڈیاں رہ گئی, ہر گلی محلے میں جس قسم کے ہم وہ جانور باندھ دیتے ہیں اور پورا ہفتہ باندھتے ہیں, پھر نمائش بھی کرتے ہیں, تو وہ جب ان کو قربانی کیا جاتا ہے تو پھر وہ بھی ایک کانسیکوینسز ہیں, لوگ آئیں گے جائیں گے واپس دیہاتوں میں جائیں گے. یہ اس پر تو پابندی لگنی چاہیے. خدا نے ایسا نہیں کہا کہ آپ خودکشی کریں. یہ جو اس پہ تحقیق ہوئی ہے کہ کرونا وائرس کی منتقلی کے حوالے سے, یہ سائنسدان متفق ہیں. سب سے پہلے چین نے اس پہ ریسرچ کی تھی کہ یہ وائرس کیسے آیا, تو پتہ چلا کہ یہ وائرس جو ہے یہ جانوروں سے جو ہے وہ انسانوں میں منتقل ہوا ہے. اور یہ چرند پرند ہوں یا بڑے جانور ہوں, ان میں ان کے جو جسم ہوتا ہے یا ان کے جو جسم کے بال ہوتے ہیں, ان میں وائرس جو ہے وہ کثرت سے موجود ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس دفعہ جو قربانی کی جا رہی ہے, دیکھیے کہ حج کو التوا میں ڈالنے کی بات بھی ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا, مسجد نبوی کو بند کرنا پڑا, نمازیں بند کرنی پڑی, مساجد کو تالے لگانے پڑے. یہ سارا کیا تھا؟ صرف یہاں نہیں, دنیا کے دنیا تمام کی مذاہب, ویٹیکن کو بند کرنا پڑا, تمام یعنی گرداب بھی اور مندر بھی, اور اس طرح کی ساری عبادتیں کہیں بند کرنا پڑی. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک امریکی چڑیا گھر میں ایک چیتا جو ہے وہ ہلاک ہوا, تو اس کی ہلاکت پر جب جائزہ لیا گیا, اس کا پوسٹ مارٹم ہوا, تو پتہ چلا کہ یہ وائرس سے ہوا ہے. وائرس یہی تھا, وائرس اسی وائرس سے ہوا ہے, کووڈ-19 جو ہے جی اسی سے ہوا. اور اس چیتے کو کیسے یہ وائرس ہوا یہ بھی بتایا گیا ہے
کہ اس تو جس ملک میں بھی لوگ یہی نہ مانتے ہوں کہ یہ ہے کچھ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ چیتا جو ہے وہ چڑیا گھر کا چیتا تھا، اور ایک ملازم مامور تھا اسے خوراک دینے پہ. تو یہ جو شیر ہوتے ہیں، چیتے ہوتے ہیں، یہ جو درندے ہوتے ہیں، ان کی خوراک کا بھی چڑیا گھروں میں ایک انتظام ہوتا ہے، لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا نہیں، نٹ شٹ یہ ہے کہ یہ قربانی جو ہے، یعنی آپ نے دیکھا کہ جتنے ہمارے مڈل ایسٹ ہے، ایون یورپ بھی ہے، وہاں قربانی کا ثواب تو اللہ جان نے دینا ہوتا ہے، سنت ابراہیمی ہے. تو ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی گلی میں باندھ کے اس کو یعنی خون اور وہ سارا جو ہمارا پرانا طریقہ ہے. آپ ایک ایسا ادارہ پاکستان کا ہونا چاہیے جہاں آپ پیسے دیں، وہ جانور خریدیں، وہ جانور اس کو یعنی قربانی ہو جائے، آپ کو جو 2-4 کلو چاہیے وہ مل جائے. اس میں حرج کیا ہے؟ ہاں، یہ میں نے آپ کو میرے خیال ایک پروگرام میں آپ نے سوال کیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر پریکٹس ہوتی رہی ہے. لاہور میں نے خود دیکھا ہے کہ کوپر روڈ، یہ لڑکیوں کا کالج جو ہے، اس کے بالکل سامنے دفتر ہوتا تھا لائف سٹائل کا. تو یہاں یہ ہر سال جو ہے وہ اپنے دفتر میں دمبے فروخت کیا کرتے تھے. تو صاف ستھرے ہوتے تھے، ان کا خیال بھی رکھا جاتا تھا. اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے. اگر راستہ نہیں نکالا جا سکتا حکومت سے، تو میرے خیال میں دوسرے شہروں سے، دیہات سے آنے والے جو مویشی ہوں گے قربانی کے لیے شہروں میں لائے جائیں گے، ان کا بہت نقصان ہوگا اور اس سے اگلا ہم موضوع ڈسکس کر لیں، کیونکہ پاکستان میں آج سے پہلے بے تحاشا حادثے ہوئے ہیں ہمارے PIA کے. اور میں نے تو پچھلے دنوں اسٹڈی کر رہا تھا کہ دنیا میں ایسی ایئر لائنز موجود ہیں جن کا کبھی کوئی حادثہ نہیں ہوا، نیور. یعنی پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے. یہاں ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز، ایک جہاز ہے، 1800 بندہ ہے. یعنی آپ نے دیکھا یہ جو پھر آخر لاسٹ جو اتنی بڑا صدمہ پاکستان کو ہوا ہے کہ کراچی جو ایئر کریش ہوا ہے اور 100 کے قریب لوگ اپنی جانوں سے گئے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ رپورٹ آئی ہے کہ جو سرور صاحب نے یعنی آج اسمبلی میں اس کا پالیسی بیان دیا ہے، وہ وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کر کے اس کا ساری چیزیں جو ہے ایک پچھلے جو حادثے ہوئے ان کی بھی پیش کی جائے گی. تو اس میں جو ابھی میں نے جو سنا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو سول ایویشن کی جو کنٹرول کرنے والے وہاں لوگ موجود تھے ان کا بھی قصور ہے، اور پائلٹ نے بات مانی نہیں. اور یہ تو پہلے دن ہی بات ہو رہی تھی. یہ میں نے دیکھی ہے جی، یہ عبوری رپورٹ ہے، ابتدائی رپورٹ ہے. تو اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں. CAA بھی ذمہ دار ہے، PIA بھی ذمہ دار ہے، کارپیٹ کریو بھی ذمہ دار ہے. ہاں جی، PIA اور سول ایویشن کے جو طریقہ کار ہے اتھارٹی کے کام کرنے کا، اس کو بھی ناکام قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ مکمل رپورٹ جو ہے اس کے آنے میں 1 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے. 6 مہینے سے 1 سال تک یہ فکرہ بولا گیا ہے. تو اگر 1 سال بعد رپورٹ آنی ہے تو اس کا بھی اس بہت بڑے سانے کا جس میں 97 ہلاکتیں ہوئی، تو میرے خیال میں اس کا نتیجہ بھی مجھے نکلتا ہوا نظر نہیں آتا. نہیں، جو لوگ جانوں سے غیر رزلٹ نکلنا کیا ہے، یعنی یا تو یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ PIA جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے، یہ فلیگ ہے ہمارا. اور پھر پوری باتیں کیا کرنی ہے سارے ہمارے ناظرین کو پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ کئی ایئر لائن پاکستان نے بنائی. یعنی آپ نے ایمریٹس جو ہے یہ آپ نے جا کے وہاں اسٹیبلش کی تھی، کئی ملکوں میں جا کے کی. ایون دین کہ جس وقت پاکستانی صدر مملکت ایوب خان صاحب چائنا کا دورہ کرنا تھا تو وہاں ایسا ایئرپورٹ ہی نہیں تھا. دوبارہ اس کو ریوائز کیا گیا کہ تاکہ 747 پر پاکستان کا جو صدر ہے وہ جا کے اترے گا. یہ ایک دور ہمارا یہ بھی تابناک تھا. اب یہ ہے کہ PIA کے پاس سارے آگے پرانے جہاز موجود ہیں اور یونین ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہیں کہ میرا تو خیال ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. میاں نواز شریف نے کوشش کی تھی کہ پاکستان ایئر لائن بنائی جائے علیحدہ، اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ ظاہر ہے وہ ملازموں کو کوئی نکال ہی نہیں سکتا. لیکن حقائق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آتی رہیں، میں غیر منتخب حکومتوں کی بات نہیں کروں گا، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو جمہوری حکومتیں مارز وجود میں آتی رہیں ان کا بھی یہی کام تھا کہ وہ اپنے کارکنوں کو ایک سیاسی رشوت کے طور پہ یا ان کو oblige کرنے کے لیے جی پاکستان سٹیل مل میں نوکریاں دیتی جاتے تھے اور دوسرا ادارہ PIA ہوتا تھا، یہاں پر بے تحاشا نوکریاں دی جاتی تھی. پیپل پارٹی نے 10 سال کے بعد ان کو باقاعدہ ری انسٹیٹ کیا، بیک بینیفٹس دیے، PIA بیٹھ گیا.
تو حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ اقبال شاہ صاحب کہ جب ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں کے جو امیگرینٹس ہوتے ہیں وہ چاہے جتنی مرضی ان کو ایمرجنسی ہو پاکستان جانے کی، وہ دوسری ایئر لائن کا ٹکٹ نہیں لیتے. ان کی ہر پاکستانی کی امیگرینٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں پی آئی اے میں جاؤں، اپنے وطن عزیز کی ایئر لائن پہ جاؤں اور اس کو فائدہ پہنچے گا. اور لیکن یہاں پر ایک اور جو سسٹم پی آئی اے نے کیا کہ وہ ایجنٹ جو ہے لوگوں کو ایلوکیٹ کر دیے. آپ کسی بھی ایجنٹ کے پاس چلے جائیں، تو ہم یہ بات کر رہے کسی تھے بھی ایجنٹ کے پاس چلے جائے کہ جناب مجھے فلاں ملک کی ٹکٹ چاہیے، تو وہ دیکھ کے اپنا رجسٹر کہے گا جی ٹکٹ نہیں ہے. آپ دوسرے کے پاس جائیں گے وہ کہے گا جی ٹکٹ نہیں ہے. تیسرے کے پاس چلے جائیں وہ کہے گا ٹکٹ نہیں ہے. آپ پی آئی اے سے براہ راست کریں تو کچھ بکنگ مکمل ہو گئی ہے. جب آپ کسی نہ کسی طریقے سے ٹکٹ حاصل کر لیں اور پی آئی اے میں بیٹھ جائے تو اندر جا کے پتہ چلتا ہے کہ اتنی زیادہ سیٹیں خالی ہوتی ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ بڑی جاتی ہے یہ تو. اچھا یہ ایک تو یہ ہے کہ پی آئی اے کی باہر رپورٹ آ گئی، رپورٹیں یہاں آتی رہتی ہیں. اس سے پہلے بہت بڑی خوشخبری تھی، بے شک اس کی وجہ کرونا ہی تھی، پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہو گئی، پاکستان کو بھی اس سے فائدہ ہوا اور تیل کی قیمتیں کم ہو گئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو سٹور کرنے والے ذخیرہ اندوز تھے انہوں نے عوام تک وہ فائدہ پہنچنے نہیں دیا. ان کے پیچھے حکومت لگی رہی. پھر یہ ہے کہ ان کو مختلف جگہوں سے آپ کو پتہ ہی ہے کہاں کہاں سے سپورٹ ہوتی ہے. یہ بہت بڑے بگ گنز ہیں، جس طرح شوگر مافیا ہے، شوگر مافیا نے بھی اسٹے لیے رکھا. اب اگر مہینہ گزر گیا انہوں نے چینی کا بھی بیچ لیا تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ اور اسلام آباد ایئرپورٹ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں نے وہ رپورٹ یہ چھپا ہوا ہے، میں پلے سے بات نہیں کر رہا، میں نے رپورٹ پہلے پڑھی نہیں تھی، انہوں نے اسٹے خارج کر دی، مہربانی ان کی. اچھا اب یہ ہے کہ اب تیل مہنگا ہونے جا رہا ہے جس کا شک تھا اس 1 جولائی کو، یعنی جو تیل ذخیرہ کیا ہوا تھا وہ اب بھی آپ اگر 15,000 لیٹر وہ کروائیں گے، مجھے پتا ہے کیونکہ میں کنسرن ہوں کسی نہ کسی جگہ، تو آپ کو 5,000 لیٹر ملے گا. اور آپ جا کے جس وقت تیل آپ کا اترے گا تو فوراً وہ لے جائیں گے. ہاں جی، حالانکہ جو زیادہ بکے گا تو زیادہ ریونیو آئے گا، گورنمنٹ کو پیسے بچیں گے، لیویز بھی اس میں کم کر دی گئی ہے. تو اب وہ جو تیل ذخیرہ ہے یہ نیا فراڈ ہونے جا رہا ہے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسی مہینے میں شروع میں تیل کی قیمتیں جو ہے دوسری بار لو کی گئی تھی، کم کی گئی تھی. اور یہ سارا مہینہ جو ہے وہ 90% جو پیٹرول پمپس ہوتے ہیں انہوں نے بند رکھے اور لوگوں کو تیل نہیں دیا، لوگوں کو عوام کو مشکلات کا سامنا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے جس کے ابھی 6 دن 8 دن باقی ہیں، یہ تمام مہینے میں تیل کی جو فروخت ہے وہ کم ہوئی، 25% سے بھی 25% سے بھی کم ہوئی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذخیرہ ہوا. اگر اس صورتحال میں بھی حکومت پاکستان اگلے مہینے تیل کی قیمتیں بڑھاتی ہے تو یہ اور ایک نیا کمپرومائز ہوگا ان ذخیرہ اندوزوں کے ساتھ اور ایسے مافیاز کے ساتھ جو یہ سارے مسائل حل کرتے ہیں. کئی لوگوں کو پتہ نہیں، کئی لوگوں کو پتہ نہیں، میں انفارمیشن دیتا ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پیٹرول پمپ والا تیل نہیں دے رہا تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے. غلط اس لیے کہ جتنا تیل سستا ہوگا آپ حیران رہیں گے، اس کو فی لیٹر جو ہے وہ پرافٹ ملتا ہے 1 روپیہ 80 پیسے یا 2 روپے 20 پیسے. جتنا تیل آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ 1000 روپے کا ڈلوائیں گے تو زیادہ لیٹر بن جائیں گے، اس کو لیٹروں کے حساب سے پرافٹ آئے گا. اس کے وہ تو خوش ہوگا کہ 10 روپے لیٹر ہو، یعنی آدمی زیادہ لیٹر ڈلوائے اس کو زیادہ آمدنی ہو. یہ جو سٹاکسٹ ہوتے ہیں یہ وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. مجھے ایک زمانے میں یاد ہے کہ پی ایس او کا ایم ڈی لگنے کے لیے 1 بلین روپے چاہیے، حالت سرکاری ادارے پھر کہاں سے پورا کرے گا؟ تو یہی ہے وہ راستہ. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میں آپ سے متفق ہوں. اگر حکومت نے اس مہینے تیل کی قیمتیں بڑھائیں تو یہ عوام کے ساتھ ایک زیادتی ہوگی. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی اقبال شاہ صاحب سے کہا کہ شور بڑا اٹھتا ہے کیونکہ پکڑ لیں گے. بھائی مجھے بتائیے، ایک سمپل سا اصول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. جب پاکستان میں تیل سٹوریج ہے کیا پتہ نہیں لگتا، اوپر لکھا ہوتا ہے اتنے لیٹر ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے کھاتے چیک کیے جا سکتے ہیں. ان سٹوریج باقاعدہ اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے. حکومت پاکستان جو اس کو ایکسپلوسیو ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتا ہے کہ تاکہ اس کو اوپر نظر رکھے. تو یہ کیسے ہو گیا کہ تیل نہیں مل سکا؟
اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اس حکومت کا بھی کوئی بندہ ان کو راستے دکھا رہا ہے کہ آپ چپ کر کے بس یہ بیان بازی ہوتی رہے گی تو آپ اپنی دیہڑی لگاتے رہیں. یہی مافیاز ہیں. آپ کے سامنے آئے گا ہاں کہ یہ تیل کی قیمتیں اگر بڑھائی جاتی ہیں تو وہ بڑھائی جانے کی بھی جو ایک پس منظر ہوگا، جو اندرونی کہانی ہوگی، وہ بھی سامنے آئے گی. پھر میں وزیر اعظم پاکستان سے کہوں گا کہ عوام کے ساتھ زیادتی نہ کریں. ایک چیز جو پوری دنیا میں سستی ہے آپ نے بھی سستی کی، اور اس کو اگر نہیں، آپ اس سے مہنگا آگے کریں بھی آپ گے. سن لیں، انہوں نے اس دوران فائدہ نہیں اٹھایا. آپ کے سامنے ڈاکومنٹ ہیں کہ امریکہ تو $37 دے بھی رہا تھا کہ اٹھا کے لے جائے، کیونکہ پروڈکشن آپ روک نہیں سکتے. یہ تیل کا ایک طریقہ کار ہے کہ روک نہیں سکتے، ورنہ پھر وہ کنواں جو ہے نا اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس ایک اگلا موضوع کی طرف ہم آتے ہیں پھر بریک کے بعد. وہ موضوع ہے جی کہ جب پاکستان اور انڈیا ہو تو پھر انڈیا آنکھیں دکھاتا ہے، جب انڈیا اور چائنا ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھی پھر کیا کس بھاؤ بکتی ہے. اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے. معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار. پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود. ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک ناظرین. خبر صاحب وہ لداخ کا تھوڑی دیر آگے لے جاتے ہیں کہ سنتھیا جو ڈی ریچی ہے وہ کہیں رہ نہ جائے موضوع تھوڑا سا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں اس نے تقریباً صاحب لوگوں کو ننگا کرنا شروع کیا ہوا ہے. تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ شہید جمہوریت جو ہے بے نظیر صاحبہ شہید ہیں، تو ان کے متعلق جو انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایسے بات نہیں کی، میں تو ان کی فین رہی ہوں، لیکن یہ مجھے تو بتایا گیا، رحمان ملک نے بتایا. اب مجھے بتائیے کہ رحمان ملک پر 2 ایلیگیشن آ گئے ایٹ اے ٹائم، ایک ریپ کا اور دوسرا یہ. باقی اس نے کسی کا پر نہیں لگایا. باقی آپ کو پتا ٹارٹ ایکٹ ہوتا ہے، ٹینشن ایکٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ باقاعدہ پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہے، ہمارا حصہ ہے. یہ 1861 میں بن چکا تھا، پھر 1935 میں اس کو ریفارمز ہو کے پاکستان میں امپلیمنٹ ہے. ٹارٹ ایکٹ، ٹینشن کہ میں آپ کو کسی ایسی طریقے سے دیکھوں جس سے آپ کی توہین ہوتی ہو، یا مثلا اگر عورت چاہے کبھی اسے ہراس کیا گیا تو پاکستان میں تو ہراسمنٹ کا کیس بھی چل سکتا ہے، کیونکہ ایک ایسی خاتون ہراسمنٹ کی وہ وفاقی متصب ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہ کیا کہیں گے، یہ نیا مسئلہ بھاگے پھر رہے ہیں سارے کہ بھئی بے نظیر شہید کو بھی نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، فائدے تو ان سے اٹھاتے رہے، انہی کے لندن بھی رہے ان کے ساتھ ہی، نواز شریف سے صلح بھی کراتے رہے، وہاں کے وزیر داخلہ بھی بنے رہے. کون لوگ ہیں یہ؟ ان کو کہتے ہیں گھس بیٹھیے. گھس بیٹھیے جو ہے یہ لفظ میں ان کو بڑا، یہ جو ابتدائی طور پر پیپلز پارٹی کو جن لوگوں نے ہائی جیک کیا ان میں یہ شامل ہے. یہ کوئی بھٹو صاحب کے شدائی نہیں ہے، یا کوئی ان کی بہت بڑی کوئی آزادی و جمہوریت کے لیے یا امریت کے خلاف کوئی قربانیاں نہیں ہیں. یہ مینج کر کے پارٹیوں میں لوگ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے سنتھیا بلا وجہ ریچی تو کی، نہیں آتے. آپ نے دیکھا ریسکیو سے بڑا کیا، جب زرداری صاحب پھنس جاتے تھے تو رحمان ملک ہی تھے، اس کے رابطے تو باہر کے ملکوں سے ہیں.
ضرور تو ہے سر یہ طریقہ کار جو ہوتا ہے دوسرے ملکوں سے روابط کرنے کا، یہ ایک فن ہے، یہ ایک آرٹ ہے. آپ کا نہیں ہوتا. نواز شریف اور بینظیر کی ملاقات بھی اسی کے فلیٹ میں ہوئی تھی. آپ دو فریقین جو ہیں دونوں کے اندر آپ گھس جاتے ہیں، پھر آپ ایشو کریٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس ایشو میں دونوں آدمیوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور صاحب نے بات کی ہے مطلب پہلے یہ ایشو بناتے ہیں پھر ایشو حل کرتے ہیں خود ہی حل کرتے ہیں خود ہی بناتے ہیں. لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان کا بہت بڑا کام ہے. جی ہاں، نذیر کی اور مولانا میاں نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہے تو آپ نے دیکھا کہ بی بی نے تو یہ بھی عزت سے بخشی کہ اس نے کہا میں نے کیونکہ رحمان ملک پر بڑے کیسز وغیرہ بھی تھے تو انہوں نے کہا جی اسی جگہ میں ملاقات ہوگی رحمان ملک کے گھر میں، چارٹر تو وہیں ہوئی پھر. ہاں یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت قریب چلے جاتے ہیں. بی بی کے قریب کیسے کیسے لوگ گئے. اب بی بی کی جو شہادت ہوئی اور جس گاڑی میں شہادت ہوئی اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے. اور بی بی ناہید جو تھی، اچھا یہ سنتھیا ڈی جو رچی ہے یہ یہاں رول جائے گی کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ پاکستان ہے اسے تو پتہ ہی نہیں کہ یہاں تو لمبی تان کے سو جاتے ہیں، تاریخیں لے لیتے ہیں، کبھی کچھ چلے گا، لیکن وہ بھی امریکن ہے. دیکھیے سینتھیا نے آج کہا ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا 2011 میں، رحمان ملک صاحب نے مبینہ طور پہ انہیں ریپ کیا تھا، تو اس واقعے کی اطلاع میں نے پاکستانی پاکستان میں جو امریکی سفارت خانہ ہے ان کا، اس کو میں نے کر دی تھی. اور وہ اب بھی وہ جو ایک سٹیزن فورم ہوتا ہے کوئی امریکن لوگوں کا، اس کے بھی ساتھ رابطے میں ہے. تو میرے خیال میں یہ لڑکی ابھی بھاگنے کے موڈ میں نہیں ہے، یہ لڑائی کے موڈ میں ہے. تو اس لڑائی سے پاکستان کا امیج جو ہے اور پاکستانی سیاستدانوں کا امیج جو ہے وہ پہلے بھی کوئی بہت اچھا نہیں ہے. تو اس سے متاثر ہوگا، ڈیفینیٹلی متاثر ہوگا میرے خیال میں. چلو اب یہ جب چلتے ہیں چائنا اور انڈیا، ایک طرف تو جو انڈیا ہے وہ پاکستان میں جس طرح وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کی جو سلیپرز ہیں وہ ایک دم ان پر نظر رکھنی ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی کارروائی نظر آ رہی ہے اور کافی ویجیلنٹ ہے پاکستان کی حکومت. دوسری طرف جو ہے چائنا نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ جو علاقے ہیں ہمارے ہیں، وہ بلا وجہ نہیں کہے انہوں نے کہ ہمیں وہ پرانے کشمیر کا جو نقشہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہری سنگھ کا کشمیر ہے اس سے پہلے، اس کے تحت یہ علاقہ ہی ہمارا ہے، لداخ بھی ہمارا ہے. تو جب انڈیا نے اس کے 2 صوبے بنائے تھے مقبوضہ کشمیر کے، ایک کو تو بالکل ہی انہوں نے آپ نے دیکھا کہ جو جموں تھا اس کا سٹیٹس اور کر دیا، تو لداخ کا اور کر دیا. اس کو پتا تھا نا کہ یہ ہمارا نہیں ہے. تو اب جب کیجولٹی بھی ہوئی ہیں اور فضائیہ کے سربراہ نے کہا انڈین کہ ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، تو یہ کس کو کیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انڈیا کے جو سلیپر سیلز ہیں وہ موجود ہیں. یہ جو بھی کل سندھ کے 2-3 شہروں میں جو حادثات ہوئے، اور اسی طرح کا میں آپ کو واقعہ ایک بتانا چاہوں گا اگر آپ سننا پسند کریں. تو جب یہ وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان، تو اس وقت ڈی جی کرائسس مینجمنٹ سیل جو تھے وہ طارق لودھی ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی اور اس میں ڈاکومنٹس بھی دیے، ایویڈنس بھی دیے، اور کہا کہ طالبان کے لوگ، القاعدہ کے لوگ، لشکر جنگوی کے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں ان کے ٹھکانے موجود ہیں، ان کی نشاندہی ہو سکتی ہے. اور یہ انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی. عام طور پر بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں وہ اس قسم کی رپورٹیں جو ہے وہ اوپن نہیں دیتے، وہ کوشش کرتے ہیں ان کو گلے سے اتارا جائے. لیکن چودھری نثار صاحب نے نہ صرف ان کی سرزنش کی بعد میں کہ تم نے یہ رپورٹ کیوں دی، بلکہ اس کے بعد پریس کانفرنس کر دی چودھری نثار نے، اور پریس کانفرنس میں کہا کہ اسلام آباد محفوظ ترین شہر ہے اور اس شہر میں کسی قسم کے کوئی سلیپرز سیلز موجود نہیں ہیں. اور ہوا کیا تھا جب چودھری نثار پریس کانفرنس کرتا ہے تو 2 دن بعد اسلام آباد کچہری میں 2 خودکش حملے ہوئے تھے اور 15 منٹ تک مسلسل انہوں نے فائرنگ کی تھی اور بے شمار وہاں پہ کیجولٹیز ہوئی تھی. جو نثار تو ظاہر وزیر داخلہ تھے، وہ ان کی عادت کا آپ کو شاید بنا پتا، میں تو ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. وہ سنتے کسی کی نہیں ہے، ان کو ایک انا لے بیٹھی ہے. مثلا وہ کہتے ہیں کہ شاید میں پورے دنیا میں تو کم از کم میں ایماندار بھی ہوں اور میرا مقابلہ کوئی نہیں. G11 اسلام آباد میں نے جتنے افغانستان کے برہان الدین ہے یا یہ سارے بڑے بڑے صدر باز بنے، میں نے ان کے گھر دیکھے، میرے ہمسائے رہے.
افغانستان بہت زیادہ یعنی ان کے جو لیڈران تھے اسلام آباد میں رہتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے ملازم، ان کے ساتھ ان کے یعنی جو کہہ لیں کہ بھی ملازم جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں، یہ ہم نہیں کہتے کہ وہ کوئی ایسا کام کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو قانونی طریقے سے ریلیف دیا گیا ہے کسی کورٹ سے، تو وہ لوگ چھوٹ گئے، 300-400 آدمی، انہوں نے پاکستان آرمی کے کئی جوانوں کو شہید کیا، تو وہ ضمانت پر رہا ہو گئے پشاور سے۔ اب آج کی خبر ہے کہ وہاں مثلا کافی تیز ہو گیا کام، کہ جہاں ہمارے اس کیپٹن یا فوجی سپاہی ہوتے ہیں جو وہاں فینس لگ رہی ہے وزیرستان میں، تو وہاں بھی یہ چیز اٹھ رہی ہے بہت زیادہ، اور شہادتیں ہو رہی ہیں۔ جی، ان سب باتوں کے باوجود کہ انڈیا جو ہے یک طرفہ جارحیت کر رہا ہے، اور اس نے نیپال، چین، پاکستان کے ساتھ جو محاذ یک وقت کھولے ہوئے ہیں، اور لوگ پریشان ہیں کہ یہ مودی، نریندر مودی جو ہے کس پالیسی پہ چل رہا ہے، خود ہندوستان میں اس کی پالیسیوں پہ حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میں پاکستان کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ میں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، میں اپنے ملک کو، اپنے ملک کے عوام کو مکمل طور پہ محفوظ تصور کرتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اگر کوئی ایسا مرحلہ آیا تو یہ ہندوستان کو بتا دے گی پاکستان کی فوج کہ لڑائی ہوتی کیا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مولانا طالب جوہری وفات پا گیا، کہتے ہیں یہ مفتی زندگی نعیم چند روزہ ہے، صاحب، مفتی جامعہ نعیم صاحب، بنوریا، اور قائد اعظم کے نواسے بھی وفات پا گئے۔ 3 اہم ترین یعنی اس وقت میں سمجھ صدمہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے پاکستانی قوم کو۔ مولانا طالب جوہری بھی ایک بہت بڑی ایک ایسی شخصیت تھے کہ آپ نے دیکھا کہ شام غریبہ انہیں سے شروع ہوتی تھی 10ویں محرم کو، تو وہ کنٹروورشل نہیں تھے، مطلب وہ یہ ہر فرقے میں ایسے علماء کرام ہوتے ہیں جو انٹرفیتھ ہارمنی کے طور پر کام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو ملاتے ہیں، لوگوں کے جھگڑے نہیں بناتے، تو ان کا بڑا احترام تھا۔ اس طرح مفتی نعیم صاحب جامعہ بنوریا والے ہیں وہ ہیں، تو باقی قائد اعظم کے تو جو نواسے ان کا جو حال ہم نے کیا ہے، ان کا جس طریقے سے قاسم پرسی کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ دیکھیں جی، طالب جوہری صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ پاکستان میں نوحہ خانی میں نے ان کا مقابل نہیں دیکھا، کیونکہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی یہ سنے جاتے تھے، دیکھے جاتے تھے، تو اس میں تفریق نہیں تھی کہ کس مذہب کے کس فرقے کے لوگ ان کو سنتے ہیں۔ یہ بلا امتیاز 100% لوگ، اور مکمل طور پر جو گھریلو خواتین ہیں وہ ان کو میں نے ان کی نوحہ خانی پہ روتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرثیہ خانی ہم دعا کی گو ہیں، اور تاریخ کا ایک بڑا باب جو ہے وہ اور ختم ٹی ہوا وی ہے۔ ٹوڈے کی طرف سے ہم جی بالکل بالکل، اور علامہ مفتی نعیم صاحب جو ہے ان کو بھی جامعہ بنوریا والے، ان کی خدمات جو ہے وہ بھی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اس لیے ہم ادارہ جو ہے ان کے لیے غم برابر کا شریک ہے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، کل ایک نئے کسی سبجیکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو یہی مسائل روزانہ کے ہیں۔ سب سے اہم ترین جو مسئلہ ہے وہ ہے کرونا، اس پر ہم نے یہ بات کیا، ہم روزانہ تھوڑی سی بات کرتے رہیں گے، کیونکہ جان بچانی سب سے اہم فرض ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور حکومتی جو وقتاً فوقتاً تجاویز ہے اس کو باقاعدہ طور پر بڑا سیریس لیجیے گا۔ مہربانی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔
क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, मईशत, सियासत, खारजा